کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہیں۔ بالکل جی، میرا نام معظم علی، میں ہوں طارق محمود، میں محمد یوسف۔ تو آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، ویڈیو کا ٹائٹل ہے فیلیئرز آف باجوہ ڈاکٹرائن، آرمی چیف پروجیکٹ عمران خان سید مزمل آفیشیل۔ تو بھائی صاحب سید مزمل کی ویڈیو ہے اور باجوہ صاحب پہ آج ہے کہ کیا فیلئر ہوئے ان کے، ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا ریویو پر دیں گے۔ کارنر کرتے ہیں یہ 1 2 3 ویڈیو سٹارٹ۔ تو مہذب دنیا کے جمہوری ممالک میں جب ایک وزیر اعظم جاتا ہے تو اس کے جو دور میں اچھے اور برے کام ہوئے ہوتے ہیں اس پہ انالیسز ہوتا ہے اور اس کے ٹینیور پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک جائزہ لیا جاتا ہے کہ آیا یہ اچھا حکمران تھا یا برا تھا۔ پاکستان میں آرمی چیف کے بارے میں ایسے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتدار کہیں اور ہے، اختیار کہیں اور ہے، اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنرل باجوہ جو کہ 3 سال کے لیے آرمی چیف بنے تھے ان کو ایک وزیر اعظم سے انگیج کر کے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن ہوا اس طرح سے کہ وہ 3 سال والے رہ گئے 6 سال اور انہوں نے 5 وزیر اعظم جو 5 سال کے لیے آتے ہیں اس کو بغتا لیا۔ یہ سارے ماجرے کا آغاز ہوا نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ سے، اس کے بعد میں شاہد خاقان عباسی آئے اور اس کے بعد میں آئے عمران خان صاحب اور اس کے بعد میں آئے شہباز شریف صاحب۔ تو آج ہم انالیسس کریں گے کہ ان کا جو باجوہ ڈاکٹرن تھا اس کی فلسفی کتنی کارگر ثابت ہوئی، آیا کتنا نقصان پہنچایا پاکستان کو اور کیا فائدہ ہوا۔ تو پہلے جنرل باجوہ کے رول کو سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا فوج کے اندر، پاکستان کے اندر۔ مشرف صاحب کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ فوج بیک فٹ پر تھی، جو ہمیشہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ مارشل لاء سے جو اگلی ملٹری قیادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ بیک فٹ پر ہوتی ہے کیونکہ پبلک میں غیر مقبول ہوتی ہے، کرٹیسزم بھی خاصا ہوتا ہے، اور جو جمہوری حکومت مارشل لاء کے بعد آتی ہے وہ کافی چینجز کرنے کے موڈ میں ہوتی ہے۔ اس لیے تو کیانی صاحب کوئی بہت انٹرسٹڈ نہیں تھے پالیٹکس کے اندر اور لو کی انوالومنٹ ان کی رہی تھی، وہ بھی ہائیبرڈ رجیم تھی۔ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہائیبرڈ رجیم اور تھی عمران خان صاحب کے دور میں بھی شدید ہائیبرڈ رجیم، لیکن فرق یہ ہے کہ ہائیبرڈائزیشن کا جو ایمان کے درجے ہیں نا ہائیبرڈائزیشن کے وہ مختلف تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا جو پروجیکٹ تھا، بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے اگر آپ بھٹو صاحب کا نام لیں کہ وہ تو ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، ان کو تو ایوب خان لے کر آئے، ان کی کیبنٹ کا حصہ تھا، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ لے کر آئے۔ پھر بات آتی ہے نواز شریف صاحب کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو ضیاء الحق لے کر آئے۔ میاں شریف جو کہ والد صاحب تھے نواز شریف کے، وہ ضیاء صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا آپ کے حوالے ہے، اور ایسا ہی ہوا، وہی لے کر آئے۔ عمران خان صاحب کی ڈسٹنکشن اور انفرادیت یہ ہے کہ ان کو 4 جرنیلوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ تاریخ میں ایک ہوا کرتا ہے لیکن ان کی ڈسٹنکشن یہ ہے کہ یہ 4 کی پیداوار ہیں۔ تو پروجیکٹ عمران پہ کام جو ہے وہ بہت پہلے سے شروع ہوا تھا، مشرف صاحب کے ٹائم میں کہہ سکتے ہیں تب سے انویسٹمنٹ کا آغاز ہو چکا تھا، اور جنرل حمید گل واز دا فرسٹ مین ٹو بیک دس گائے کہ یار اس کو آنا چاہیے، یہ ایک سچا لیڈر ہے اور کھرا لیڈر ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد میں آپ آگے بڑھیں تو چودھری پرویز الہی کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ 2011 میں ہمارے پارٹی کے بندے ٹوٹ رہے تھے تو ہم نے بعد میں شکایت کی کیانی صاحب کو کہ پاشا صاحب کو روکیں، یہ فون کروا کے وفاداریاں تبدیل کروا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بلایا ہمیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی عمران خان سے ملاقات کروا دیتا ہوں۔ تو تب پتہ لگا کہ اچھا یہ سین چل رہا ہے پیچھے۔ تو نمبر 2 ہو گئے پاشا صاحب جو سپورٹ کر رہے تھے خان صاحب کو اور خان پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے۔ نمبر 3 خان پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کون کرنے آیا؟ ظہیر الاسلام صاحب جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سیدھا پیغام بھیجا کہ استعفیٰ دے دو، دھرنے ہو رہے ہیں، تم گھر جاؤ، ادروائز تمہیں فیس کرنا پڑے گا۔ اور بیٹل فار پاکستان کتاب ہے شجاع نواز کی، بڑے زبردست رائٹر ہیں، پہلے بھی ریکمینڈ کی تھی میں نے، اور آصف نواز کے بھائی ہیں جو ایکس آرمی چیف بھی ہیں، سو از اے ویری ویل انفارمڈ پرسن۔ انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ظہیر الاسلام صاحب مارشل لاء لگانے کے موڈ میں تھے، لیکن جنرل راحیل شریف نے ان کو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہم کر سکتے، یہ صورتحال وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو راحیل شریف نے اس کو روڈ بلاک کے طور پہ وہ رول پلے کیا اور وہ نہیں ہو سکا، ادروائز بڑے ایمبیشس جرنیل تھے وہ۔ تو 3 جرنیلوں کی انویسٹمنٹ ہوگی خان صاحب پہ۔ چوتھی باری اب کس کی تھی؟ چوتھی باری تھی جنرل باجوہ کی، اور اب سوچنا یہ تھا کہ یہ 3 جرنیلوں کی جو انویسٹمنٹ ہے ادارے کی تقریباً 10-15 سال کی، اس کا اب کرنا کیا ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ شروع سے پرو عمران تھے تو پھر نواز شریف نے ان کو آرمی چیف کیوں لگایا؟ نمبر 4 پر تھے وہ، سینئر نہیں تھے، سپر سیڈ کروا کے اوپر لے کر آئے۔ وہ اس لیے لگایا کہ جو انٹیلیجنس رپورٹس کہہ رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہی از پرو ڈیموکریسی، نمبر 1۔ حیران ہوں گے آپ کہ وہ جمہوریت کے حق میں تھے
नंबर 2 एंटी धरना, जो धरने करवाए जा रहे थे इससे पहले पाशा साहब और ज़हीरुल इस्लाम साहब की तरफ से, जो कि पैसे भी बांटे गए वहां जाके टीएलपी के धरने में, वो भी आपने देखा, उनके खिलाफ थे। उन्होंने ये कहा कि इसको सपोर्ट मैं नहीं करता, उसकी वजह यह है कि ये तरीका नहीं है पाकिस्तान के आगे बढ़ने का, जियो पॉलिटिक्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और एक इंटरनेशनल आउटलुक रखनी पड़ेगी, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान को खराब करेगी, ठीक है। इसके अलावा वो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी के फैन थे और सिविलियन सुप्रेमेसी के फैन थे। आप हैरान होंगे फिर से ये बात सुन के जनरल बाजवा के बारे में, लेकिन ऐसे ही होता है। तो हुआ ये कि इस बेसिस के ऊपर इरफान सदीकी साहब, जो कि सहाफ़ी हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज थे, उन्होंने भी रेकमेंड किया और मिलवाया भी कि ही इज योर मैन, इनको लगाएं। तो वैसे ही हुआ कि उनको 1 स्टार और मिला और उनको प्रमोट किया गया आर्मी चीफ के तौर पे। और उसके बाद में आपने देखा सब बदल गया। अब सवाल ये कैसे बदला? तो जनरल बाजवा जब आते हैं और अपने पहले 3-4 कोर्स के दौरे करते हैं तो वो देखते ही हैं कि फौज के अंदर की सोच तो इमरान कल्ट से मुतासिर हो चुकी है। तो पाकिस्तान में मिसकंसेप्शन ये है कि द मैन मेक्स द इंस्टीट्यूशन, जो आर्मी चीफ होता है वो इदारे को लेकर चलता है, नहीं, द इंस्टीट्यूशन मेक्स द मैन। रादर होता यह है कि इदारे की सोच, इंस्टीट्यूशन की जो सोच होती है वो इन्फ्लुएंस कर देती है आर्मी चीफ को, और एक कोई भी आर्मी चीफ या कोई भी जर्नैल जो है वो अपने इदारे से कट कर नहीं चल सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई ना कोई बंदा उसको भी ऑन बोर्ड चाहिए होता है, और हम ये समझते हैं कि बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी होती है उनकी, नहीं होती। अगर कोर कमांडर्स उनसे एग्री ना करें तो वो कुछ नहीं कर सकते, पहली बात। तो हुआ ये कि जो पहले 3-4 दौरे इन्होंने किए, जिसमें एक बड़ा मशहूर खिताब भी किया था इन्होंने, जिसमें इन्होंने कहा था कि हमें हिंदुस्तान से सीखना चाहिए कि जमहूरियत कैसे चलानी है और पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं करना, सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी बात सुन के बहुत से अफसरान ने इनको कहा कि ये तो आप वही चोरों की जुबान बोल रहे हैं, वो जो नवाज शरीफ की और जरदारी की जुबान है। तो आप ये बताइए कि इमरान खान को कैसे हम लेकर आएंगे? वो एक सच्चा लीडर है, ऑनेस्ट है, उस पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, वही रिटोरिक, तो वो कब आएगा? तो पहले 3-4 दौरों में जनरल बाजवा पर यह वाजे हो गया कि मैं यहां पर रह के अपनी थॉट को टोटली अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर इन्फ्लुएंस जो है ना वो किसी और का हो चुका है, अब वो सरायत कर गया है, वो बैठ चुका है घुटनों के अंदर, ठीक है। तो उसको देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता हमने ये देखा कि एक वो आदमी जिसने शुरू में भारत की मिसालें दी, जिसने कहा कि हमने चीन से, अफगानिस्तान से दोस्ती करनी है, और कहा कि अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी खत्म हो चुकी है, हम नहीं देखते उसको अपना सूबा एनीमोर, और हम वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, हम वहां पे इंटरवेंशन नहीं करना चाहते, हम हिंदुस्तान से दोस्ती करेंगे। इतने अजीम फलसफे की बातें करने वाला इंसान सकम्ब कर गया उस प्रेशर में, और उसके बाद में जो हुआ अब उसकी दास्तान सुन लीजिए। तो 3 अप्रैल 2016 को इनके आने से पहले पैनामा लीक्स होता है और उस पर कोई पेशरफ नहीं होती, और इससे पहले यह भी होता है कि पीपल्स पार्टी की जिस तरह से एक सोच रही है कि वो कन्फ्रंटेशन अगर फौज से करते भी हैं ना तो वो लेजिस्लेशन के थ्रू पंगा लेने की कोशिश करते हैं, कानून साजी से। लेकिन नवाज शरीफ साहब का तरीका यह है कि सीधा जाके गला पकड़ लो और बाद में अपनी भी टांगे कटवा लो, और हमेशा वो इस तरह ही करते हैं। मुशर्रफ साहब का जहाज हवा में लटका दिया उन्होंने, और इनके साथ ये किया कि डॉन लीक्स करवा दी। इतने लोगों ने मना किया कि भाई ये पंगे ना ले, स्मूथली काम कर लो, लेकिन नहीं, 2/3 अक्सरियत सर पे सवार थी, और ये देखा नहीं कि रियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म को छोड़ दो भाई। असल पॉलिटिशियन वही होता है जो रियलिस्टिक हो। तो इस पे मुशर्रफ साहब को लटकाने का नया शौक आ गया भाईजान को, और इन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे साथ ये किया था, जमहूरियत पे शब खून मारा था, अब इसको अदालतों में घसीटो। बहुत से लोगों ने कहा कि यार ये पंगा ना लो, हुकूमत चली जाएगी, कोई नहीं माना। और अगर आपको ये लगता है कि इस वजह से नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं गई, तो एजाज शाह, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, जो कि वजीर दाखिला हैं, जो कि पीटीआई के दौर के वजीर दाखिला थे, इमरान खान के लगाए वजीर दाखिला थे, उन्होंने लाइव इंटरव्यू में ये कह रखा है कामरान शाहिद को कि अगर नवाज शरीफ मुशर्रफ वाला पंगा ना लेता तो आज भी वजीर आजम होता। ये मैं नहीं कह रहा, इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो डॉन लीक्स करवा दी जनाब ने, और सिरल अलमीदा जो कि सहाफ़ी हैं उनसे एक स्टोरी करवाई अखबार के अंदर, और उस स्टोरी से बताया क्या कि ह्यूमिलिएट कर दिया एस्टैब्लिशमेंट को ओपनली, और कहा कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, आप लोग इसको छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज FATF हमारा गला पकड़ लेगी, जो कि वैसे ही हुआ बाद में। लेकिन एक गम और गुस्सा आसमान पे पहुंच गया इदारे के अंदर। इससे पहले यह भी था कि फौज अपनी सबसे मजबूत पोजीशन पर थी जब जनरल राहील शरीफ मौजूद थे, क्योंकि एंटी टेररिज्म की एफर्ट हो रही थी वहां पे ज़रब अज़ब के बाद से, और
دھماکے ہونا وغیرہ، ٹیررزم کے اٹیکس آلموسٹ وائپ آؤٹ ہو چکے تھے، اور ایک کلٹ آف پرسنالٹی تھا راحیل شریف کا میڈیا کے اندر، عوام کے اندر، کہ پیپل یوز ٹو لو ہم. اب وہ کتنا صحیح تھا کتنا غلط تھا اس کی بات نہیں، لیکن ایک کلٹ بن چکی تھی راحیل شریف کی، کیونکہ وہ ایک سولجر فیملی سے بلانگ کرتا تھا، تو گلوریفیکیشن بہت تھی میڈیا میں اور لوگ بہت زیادہ فین تھے اس کے. مانگی انہوں نے بھی تھی ایکسٹینشن، اگر آپ کو لگتا ہے نہیں مانگی تھی، اور یہ کنفرم ہو چکا ہے. اعزاز سید نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے اور بیٹل فار پاکستان میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے نہیں دی اور وہ چلے گئے ریٹائر ہو کر، اور ان کو اچھی خاصی زمین بھی دی گئی بیدیاں روڈ لاہور پہ اس کے بدلے، اور ساتھ ایک انٹرنیشنل آرمی کی کمانڈ بھی ملی جو سعودیہ میں آج تک وہ موجود ہیں جہاں پہ. تو وہ دیکھتے ہوئے جنرل باجوہ اس دور میں فوج میں انٹر ہوتے ہیں جب پاپولیرٹی فوج کی ٹاپ پر تھی، اسٹرینتھ ٹاپ پر تھی، اینٹی نواز سینٹیمنٹ ٹاپ پر تھا کیونکہ ڈان لیکس ہو چکی تھی، مشرف صاحب پہ ہاتھ ڈالا گیا تھا، اینڈ دا بگیسٹ تھنگ عمران کلٹ واز ڈیولپڈ، جو کہ لمبی ایک انویسٹمنٹ تھی وہ اب ڈیولپ ہو چکی تھی. اب جنرل باجوہ کے پاس یہی آپشنز تھیں کہ یا اپنی تھاٹ کو انفورس کریں یا پھر جو ادارے کی سوچ ہے اس میں گھل مل جائیں. تو انفارچونیٹلی وہ ہوا کہ دوسرے والے پہ انہوں نے جا کر سبسکرائب کیا، اور وہ انہوں نے کہا کہ اب یہی کرنا پڑے گا. تو پینما لیکس ہوتی ہیں، اور پینما لیکس کے بعد جنرل باجوہ جب ٹیک اوور کرتے ہیں تو 28 جولائی 2017 کو نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، اور اس میں کسی کو دو رائے نہیں ہے کہ کیسے ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے. عمران خان صاحب کی بھی ریسنٹلی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن سے بے شک ہوئی ہے، لیکن ایسے ہی ہوتی ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ادارے کس طرح سے ہمارے خلاف کام کرنے لگتے ہیں جب ہم بات نہیں مان رہے ہوتے. تو بات اتنی سی ہے صرف کہ آپ اتنے ہی کرپٹ ہوں گے جتنی آپ بات نہیں سنیں گے. اگر آپ بات مان کے چلتے رہیں گے آپ پہ کوئی کرپشن کا چارج لگے گا ہی نہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ 2016 میں اپریل میں جو کیس آیا تھا، 28 جولائی 2017 کو اس پہ اطلاق ہوا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ڈسکوالیفائی کیا نواز شریف کو. اور جسٹس شوکت عزیز کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے تھے جنرل فیض، اور جب انہوں نے کہا کہ کیا فیصلہ دے رہے ہیں کیس میں، تو میں نے کہا کہ یہ تو میرا رائٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس پہ جنرل آصف غفور کی وہ پریس کانفرنس بھی یاد ہوگی جب انہوں نے کہا تھا کہ 2018 تبدیلی کا سال ہے. تبدیلی آ گئی بعد میں، تو عمران خان صاحب آ گئے. جنرل باجوہ کی جو باجوہ ڈاکٹرن کی فلسفی ہے وہ کیا تھی؟ اب وہ یہ ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کے ایم این اے نے مجھے لاہور میں بتایا تھا کہ جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوہ سے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ شیخ مجیب کے جو نکات تھے نا اتنا اس نے نقصان نہیں ہمیں پہنچایا جتنا 18ویں ترمیم نے پہنچایا. اور ایسا ہی ہوا. عمران خان صاحب کو بھی یہ پروجیکٹ ملا کہ ہر وقت 18ویں ترمیم کو بیش کریں تاکہ جو ہے وہ بتائیں کہ ریاست کمزور ہو گئی ہے، اس سے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ لیجسلیشن کر کے بہت سے دروازے بند کر دیے تھے مارشل لاز کے اور چیزوں کے. تو خیر ایک تو یہ فلسفہ رہا ان کا. دوسرا فلسفہ یہ تھا کہ ایک ہائبرڈائزیشن کا جو دور ہے اس میں ریٹائرڈ جو افسران ہیں ان کو لا کے کی پوزیشنز پر بٹھاؤ اور سویلین گورنمنٹ کے ساتھ 50-50 بانٹ لو اس کو اور پھر چلاؤ کام. اس میں ہم نے دیکھا چیئرمین وابڈا کون لگے، وہ بھی ریٹائرڈ تھے. یہاں تک کہ سرونگ میجر جنرل کو جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین لگایا گیا نیا پاکستان اتھارٹی کا. اس کے علاوہ سی پیک اتھارٹی قائم کی اور وہ بھی سویلین کنٹرول سے لے کے اپنے ہاتھ میں لیا سی پیک کو. پھر بہت سے کیسز سالو کروانے میں فور فرنٹ پر رہے، جس میں کار کے کیس ہے بڑا امپورٹنٹ جس پہ پاکستان کو جرمانہ ہونے جا رہا تھا. ریکارڈ کیس کے اوپر جو جرمانہ معاف ہوا اس کا کریڈٹ بھی باجوہ صاحب لیتے ہیں. اس کے علاوہ قطر سے جو LNG کا پروجیکٹ کروانا تھا وہ باجوہ صاحب نے اپنے ذمہ لیا. اس کے علاوہ جو ایک پازیٹیو چیز تھی ان کی وہ یہ تھی کہ ہندوستان سے دوستی کرنے کے موڈ میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان سے لڑ کے یہاں ہم آگے بڑھ سکیں، جو کہ ٹھیک ہے، اپریشیبل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا کام نہیں ہے نا، یہ سویلینز کا کام ہے. اگر آپ انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کرتے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو تو آپ کو یہ کرنا نہ پڑتا جو اتنا لوڈ آپ نے برداشت کیا. تو اس پہ کرتارپور کوریڈور کا پروجیکٹ بھی تھا، وہ باجوہ صاحب کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ وہ انہوں نے لگوایا. اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ہندوستان کی پالیسی تھی اس کو وہ انفلوئنس نہ کر سکے، اور خان صاحب دوسری جانب سے مودی کو نیو فاسسٹ کہتے رہے. اس کے علاوہ اسمال مین ان بگ آفیسز کا ٹویٹ کرتے رہے. تو آن دا پیرلل جو سویلین گورنمنٹ تھی اس کو پرسویڈ نہ کر سکے اس بات پہ، اسی لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا پرو انڈین ایکٹیویزم کا اسٹیبلشمنٹ کی. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ ایک طرف سے پریشر اگر آتا رہے تو
وہ افیکٹ کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے، جو کہ ہو بھی گیا. بہرحال ایل او سی پہ کسی حد تک اسکرمشز اور خون خرابہ کم ہوا ان کے دور میں، بیکاز ہی بلیوڈ ان اے سیز فائر. اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے سعودیہ سے ٹائز کو بہتر کرنے کی کوشش کی، چین کے بہت سے دورے کیے اور سعودیہ کے دورے کیے، اور بذات خود ایک ملٹری ڈپلومیسی کی بنیاد رکھی جس میں ایکٹیولی فارن پالیسی چلا ہی رہے تھے. نواز شریف وغیرہ کے دور کے بعد سے عمران خان ہو یا دیگر رہنما ہو، وہ تو بعد میں جایا کرتے تھے، پہلے ان کا ٹور ہوا کرتا تھا. تو ڈپلومیسی کو بھی ایکٹیولی پرسویٹ کرنے کی کوشش کی. اس کا فائدہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس دوران جو ون پیج کی پالیسی چلی، جس میں عمران خان صاحب اور ان کے تمام ہواری، فواد چودھری سمیت اور شہریار آفریدی سمیت، جنہوں نے ٹی وی پر کہا کہ جنرل باجوہ قوم کے باپ ہیں، پاپا ہیں قوم کے، ٹھیک ہے، تو آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوم دفاع منا رہے تھے کل یہ لوگ، اور یوم نجات منا رہے تھے. ان سے بڑا کوئی فین نہیں تھا ان کا جب ون پیج پالیسی تھی، کیونکہ تب ان کو کھلی چھوٹ تھی کہ آپ نے جس صحافی کو اٹھانا ہے عمران خان صاحب آپ اٹھوا لیں، آپ نے جس اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈالنا ہے آپ ڈلوا دیں، آپ نے جو پنگا لینا ہے اپنی اپوزیشن سے وہ لیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. تو وہی ہوا کہ اس ٹائم ان سے بڑا کوئی ڈیموکریٹک جرنیل تھا ہی نہیں. اور خان صاحب کی پالیسی بھی ٹی وی پر بہت دفعہ آ چکی ہے، جس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ جمہوری جرنیل نہیں آیا، جس سے آج وہ جان چھڑا کر خوشیاں منا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ون پیج کی پالیسی میں صحافیوں پر تشدد ہوا، چینلز پہ چینل بند کرائے گئے. مثبت رپورٹنگ والی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی، جس میں جنرل آصف غفور نے یہ کہا تھا کہ 6 مہینے ہمیں دے دیں، سب ٹھیک کر دیں گے، پازیٹیو رپورٹنگ کریں، نیگیٹو باتیں نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ابصار عالم صاحب کو گولیاں لگیں، مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا، اسد علی طور کو جا کے پھینٹا لگایا، اور بڑے لوگوں کو سینسر کیا، نوکریوں سے نکالا، طلعت حسین کو نوکری سے نکالا، اور بڑا کچھ ہوا. تو یہ سارا کچھ اسی دور کا فروٹ ہے جس نے میڈیا کی آواز کو بالکل بند کر دیا. اور خان صاحب بھی ٹوٹلی آن بورڈ تھے کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، جو کہ آج کہہ رہے ہیں کہ میری آواز کو دبایا جا رہا ہے، میرے صابر شاکروں کو، میرے عمران ریاضوں کو بند کر کے. تو الٹیمیٹلی پھر ہوا یہ کہ یہ جو 2 صفحوں والی کاپی ہے نا، یہ پھٹ گئی. یعنی کہ ون پیج والی جو پالیٹکس ہے وہ ختم ہو گئی. اور وہ اس طرح ختم ہوئی کہ جو بیسک اس میں پروٹیگنسٹ تھے، جنہوں نے یہ دوستی جو ہے نا وہ جنم کی جنرل باجوہ کی اور عمران خان کی ختم کروانے میں اہم کردار ادا کیا، وہ تھے جنرل فیض، جو کہ ریسنٹلی ریٹائر ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو نہیں وہ کرنے دیا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. تو ہوا اس طرح سے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ انہوں نے عمران خان صاحب کی آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کی. اور بہت سے جو ہے وہ لوگ اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ پچھلے سال اکتوبر کے اندر جو کور کمانڈر میٹنگ ہوئی، اس میں خاصا جو ہے نا وہ غم و غصہ تھا دیگر افسران کے اندر کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی آ کے وزیر اعظم کے کام کرے اور اس کو آرمی چیف لگوا دیا جائے، اس سے فوج کی ٹریڈیشن تباہ ہو جائے گی. تو اس میں ان کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں، اور وہی ہوا کہ وہ سکم کر گئے اس کو. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کیونکہ جو ٹور کیا تھا افغانستان کا جہاں چائے پی کر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد باہر سے بھی پریشر آیا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، وار اینڈ ٹیرر میں پیسہ ہم سے لیا اور چائے بھی وہیں جا کے پی رہے ہیں. تو خیر اس کے بعد جنرل باجوہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہٹانا ہے، اور ٹریڈیشن ملٹری کی یہی ہے کہ وہ ایک نام بھیجتے ہیں، وزیر اعظم نے سائن کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ اگلے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں. عمران خان صاحب نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہو گیا تو میں رانا ثناء اللہ کو یا شہباز شریف کو، حمزہ کو، مریم کو بند کیسے کروں گا جیل میں. تو انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں چاہتا کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی نہ بنے، ابھی اس کو ہٹا دیا جائے. تو اس بیس پہ رفٹ کریٹ ہوئی، اور جنرل باجوہ نے پھر پوزیشن لی اس پہ کہ یار آپ کیسے، جو سارا کچھ ہوا آپ کے واضح ہے، آپ کے سامنے. تو اس کے بعد سے یہ ہوا کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیرو بن گئے عمران خان صاحب، ویژنری ان دا فیور آف ڈیموکریسی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آ کے سپورٹ کرو بیرونی سازش سے. تو اس کے بعد میں پھر ساری سوئی ہوئی اپوزیشن کو جن جوڑ کے اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ چلیں اب لے آئیں ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں، اب ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور جیسے یہ بیساکھیاں ہٹیں تو دڑام سے نیچے گر گئے جناب، کیونکہ اپنی بیس پہ تو آئے ہی نہیں تھے. اور خود کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب کہ میں بل پاس کروانے کے لیے کال کرتا تھا انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ یار بندے لے آؤ بل پاس کرانا ہے. اتنے کو جمہوری تھے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ پھر شہباز شریف صاحب واپس آتے ہیں. تو ایک ادارے کی ریپنگ اپ دس ڈسکشن، ایک پالیسی جو کہ یہ تھی کہ یہ 20-25 سال سے بھٹو خاندان، زرداری اور نواز شریف جو اقتدار میں ہیں، ان کو چھوڑ کے تیسری طاقت بنانی ہے. تو وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طاقت ہے، اس کو لے کر آئیں گے تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ان کا زور ٹوٹ جائے گا. انہی لوگوں سے بات کرنی پڑی، انہی کو اب وزیر اعظم بنانا پڑا، انہی سے انگیج کرنا پڑا.
اور جو کلٹ کھڑی کی وہ کلٹ ہی آپ کو کاٹنا شروع ہو گئی. اور آج سوشل میڈیا پہ ان کے جو قوم یوتھ کا ایک جو سیلاب امڑ آیا آپ کے اوپر، اس نے کمیونیکیشن سٹریٹجیز بھی آپ سے چھین لیں اور آپ کو ایسا نقصان پہنچایا جو شاید کبھی نہ ہی پہنچا ہو. تو اب بات یہ ہے کہ آن دا کنکلوڈنگ نوٹ، بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی نیت اچھی تھی، کیونکہ نیت کا کاروبار اس ملک میں بہت ہوتا ہے کہ اس کی نیت اچھی ہے اس لیے وہ اچھا ہے. تو نیت سے اگینسٹ جو تھیوری ہے وہ ہے کانسیکوینشلزم، ٹھیک ہے، جس کو جیرمی بینتھم کی طرح کے تھیورسٹ آ کے سولیڈیفائی کر کے گئے تھے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رزلٹ نکلے کسی چیز کا اس سے جج کرو کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے. تو جنرل باجوہ کے 6 سال کا رزلٹ یہ ہے کہ شدید پولرائزیشن، شدید سیاسی ناپختگی، اکانومی تباہ حال ہے، کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ 100% سے اوپر چلا گیا ہے، 1.5 مہینے کے پیسے ہیں امپورٹ کو کور کرنے کے لیے، صرف $10 ارب چاہیے، نہیں معلوم کہاں سے آئے گا، ڈیفالٹ کا خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے، سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کا گلا پکڑ رہی ہیں اور ملک میں سب کچھ برباد ہو چکا ہے. تو کانسیکوینشلزم کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہی جو نیچے کی فلسفی تھی کہ آئیڈیاز شوڈ بی ججڈ اکارڈنگ ٹو دیئر آؤٹ کمس، تو جنرل باجوہ کے جو تمام آئیڈیاز ہیں ان کی آؤٹ کم اتنی ہارریفک نکلی ہے کہ اٹ از سیف ٹو سے دیٹ ہی ہیز ڈسٹرائڈ دا فیبرک آف پاکستانی سوسائٹی اینڈ دس ایڈونچرزم ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ. اور آخری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد سیاست میں نان انٹرونشن شروع ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا. ہائبرڈائزیشن کا پرسنٹیج کم ہو سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے، لیکن نان انٹرونشن کبھی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سسٹم ہی اس کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے. اور اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کس طرح سے یہ ان اداروں کو جو کہ بالکل ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہیں، جو پاکستان کے جمہوری ادارے ہیں، معاشی ادارے ہیں، جو اشاریہ کہہ رہے ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ تھا ہمارا اکاؤنٹ جنرل باجوہ کے ٹینیور کو لے کے، اور امید ہے کہ اس سے آپ کے بہت سے جو ویوز ہوں گے ان کو آپ ریکنسیڈر کریں گے. تھینک یو. چلیں جی، ویڈیو ختم ہو گئی. اور بھائی صاحب باجوہ صاحب تو بڑے اچھے انسان تھے، ہم ایسے ہی ان کی برائی کر رہے تھے ادھر بیٹھ کے. لوگ بھی ایسے میڈیا ان کی برائی کرتا ہے، وہ تو انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن کرنا چاہ رہے تھے. بدقسمتی سے ہوئے نہیں، نیت تھی بھائی، نیت تھی، نیت لیکن جب نہیں کرنا چاہیے. ہاں وہ ایسے ہی ہے اور کہ پاکستان میں ایسے بندوں کی ضرورت ہے جن کی نیت ٹھیک ہو، حالانکہ کام وہ ٹھیک کریں یا نہ کریں. صحیح بات ہے، نیت سوچ تو ٹھیک ہے نا ان کی. ہاں لیکن جو ہے وہ نا کہاوت سنی، کہتے ہیں نا اتنے عملہ نے ہونے نے نکھیڑے کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں. تو بھائی نیت کے علاوہ عمل بھی تھوڑا سا کچھ ہوتے ہیں کہ عمل کا بھی کچھ فرق پڑتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا جو نتیجے بھائی صاحب نے نکالے ہیں کہ جو فائنلی رزلٹ جو ملا ہے ہمیں اس کا کیا ملا ہے. تو خود ہی باجوہ صاحب نے اور دوسروں نے 4 لوگوں نے مل کے عمران خان کو پیدا کیا اور جی اس کو گرانے کے لیے پھر جو ہے اس کی برائی شروع کی، اس کو گرایا. اور اس معاملے میں اپنے مطلب دوبارہ گرانے چڑھانے میں نا ساری پول کھل گئی. ہاں جنرل باجوہ صاحب نے اصل میں انہوں نے جو چالیں چلی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی. اب اس پرندے کو پالا، اس کے جب پر نکلے اس نے کہا میں اڑ سکتا ہوں، اس نے کہا میں اڑ سکتا ہوں. میں تجھے بتاتا ہوں، نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوا. جو یہ بیچارے پرائم منسٹر آتے ہیں وہ تاریخ میں ایک بندہ گزرا ہے جس نے اپنے 5 سال ایسے گزارے ہیں، نہ کسی کو تنگ کیا، نہ خود تنگ ہوا، نہ پبلک کو تنگ کیا. وہ سلام بنتا ہے بھائی واقعی. ارے نہیں آرمی کے ساتھ اس کا کوئی پنگا رہا، صحیح بات، پبلک کے ساتھ اس کا کوئی پنگا رہا، آپ جو بھی آیا ہے آپ بولے نا میرے نہیں تو گیا ہے نا، تو نے کوئی مسئلہ کہا میں کیا ہوں، میں نے بس ان کے پاس تھا ہی یہ کچھ بیٹھ کے چپ ایک کر چپ سو سکھ. وہ بات ہے، اس بات کو فالو کیا. باقی یہ باجوہ صاحب نے اچھا اپنا جو ہے 6 سال کو اچھے سے استعمال کیا. اس کو کہتے ہیں نا ایک چلو کنٹری کا تو کچھ نہیں کیا، کم از کم اپنے لیے کنٹری کو بھائی کچھ نہیں کیا، دیوالیے پر لے کر کچھ نہیں کیا. یار ان لوگوں کی دماغ جو ہے نا وہ پہاڑوں پر چلی جاتی ہے کبھی کبھی. دیکھو کہتے ہیں کنٹری کا کچھ نہیں کیا، دیوالیہ تو گھر کے چلے گئے بھائی صاحب، ابھی کچھ نہیں کیا کہتے کنٹری کا.
इंग्लैंड वाला के जो पीएम है ना वो बदलते रहते हैं ना, तो जनरल बाजवा ने 4 पीएम बदले अपने टेन्योर के अंदर, ये उसने किया है। उसको जो अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये देख पाकिस्तान की गेम देख, प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाता है इसको आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर को लाता है, ये लाता कौन है भाई? समझ नहीं आ रही भाई कि मतलब एक आर्मी चीफ जो है वो जी शुरू ये कर रहा है जी, ये 47 से ऐसा हो रहा है। इमरान खान आज का ये काम नहीं है, ये 47 से ही ऐसा हो रहा है भाई। और देख लो लंबी गेम कितनी खेलते हैं, हाँ। उनको खिलाफ करते हैं, उनके ऊपर अच्छा जिनकी आस ही खत्म होगी वो खुद ही रिटायरमेंट दे रहे हैं। हाँ। भाई हमने तो अब इदारे में रहना ही नहीं है, इस कुर्सी के लालच के लिए वो रहते हैं। सही बात है, पोस्ट के लालच के लिए वो रहते हैं। जब उन्हें पता चलता है ना कि अब भाई दाल नहीं गलने वाली तो हो जाते हैं फुर। इज्जत बचानी होती है ना, यही बोल देते हैं कि हमसे संभाल नहीं होना था तो इसलिए हमने रिजाइन कर दिया है। और भाई साहब ये तो गेम बड़ी लंबी चौड़ी खेलते रहे शुरू से, और देख लें कितनी सियासत ये लंबी गेम खेलते हैं कि एक बंदे को पैदा करते हैं। हाँ। वो मैं कहता हूँ कि वो जो अखबार में आया था इधर तो अफवाहें उड़ती थी भाई एक यहूदी एजेंट तैयार हो रहा है, ये नहीं पता कि आर्मी का एजेंट तैयार हो रहा है। तो भाई साहब उधर से ये सारी गेम उठती है, सही। ये सारी गेम उधर से उठती है। तो ये अमेरिका जाते हैं सारे, इनके उनके साथ कोई लड़ाई है, इसराइल के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है आर्मी वालों का या अमेरिका के साथ है? नहीं है। तो सारा कुछ करते ही भाई वो ही। और ये भाई मिल बैठ के खाते 50-50 का मेरे ख्याल में मुआहदा होता है आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर का। और जब जो है इनकी भाई वो नहीं सर बोल रहे थे जो रिटायर हो अब सामने आ रहा है ना। लिया जाता है मौजम साहब पोस्ट के अंदर। हाँ ओ भाई साहब अब सामने आ रहा है ना खान साहब की पोल ने, तो कह रहा है कि सिर्फ खान साहब को ही आना चाहिए, अमेरिका के साथ बाइकाट करना चाहिए। बता फिर ये खान साहब पाला हुआ है, इनका पाला यार हुआ है। हमारा तो पहले वाले अकाउंट से नहीं पाले हुए। तो नहीं अच्छा नवाज शरीफ ने भाई सही बात की, क्या सही ने कहा इतना बजट नवाज शरीफ देते को हो। किसी ने पाला है? नवाज शरीफ का बेटा वाला साहब खुद उसको देकर गए जवाहर को, ये मेरा बेटा है, इतने इसको आपने हालात पालना खराब है। उसने नहीं किए थे, वो मुल्क की भलाई करता कंट्री तो था, चल रही कारोबारी है, आदमी थी। था, कारोबारी आदमी था। भाई साहब, इसने ये खराब नहीं करते इसके दौर के अंदर यार कोरोना ज्यादा किसी मेरी वजह बात से। सुन। अच्छा, लेकिन मेरी कोरोना को जो है जब ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आते, जब ये इंडिया के साथ ताल्लुकात सही करना चाहते थे, तब कोई ना कोई जंग शुरू हो जाती, कोई ना कोई अटैक शुरू हो जाता, पंगा पड़ जाता। पुलवामा अटैक हो गया, जो अटल जी आए हमारे यहाँ उस वक्त अटैक हो गया, हफ्ते डेढ़ बाद मोदी आए तब अटैक हो गया। तो यही तो बात है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट है, इसी वजह से तो और Establishment चाहती नहीं है कि उनके साथ आतंकवादी हमले हो जाते हैं जो इंडिया पे होते हैं, वो कौन करवाता है? पहले एस्टेब्लिशमेंट बोलती है जो हमने बोलना आपने भी वही बोलना, लेकिन जब वो उससे ज्यादा बोलने लगते तब उसको उतार दिया जाता है। सही ये कहाँ जा रहा है? तो डेमोक्रेसी खत्म करो भाई साहब, खत्म होनी चाहिए ऐसे ही। हाँ। नाम की क्या डेमोक्रेसी। हमको भी भाई ऐसे वोट धूप में खड़े होकर वो जाके वोट देने जाते हैं, हाँ। हमने वोट दिया तो वो जीता भी। बड़ा भाई अफसोस हुआ, वोट जाया हो गया। कितनी हाँ, मेहनत ये की। क्या भाई, ये जो नया इससे भी यही तो औकात रख सकते हैं। ये भाई जो भी आएगा सेम टू सेम। वो कहते हैं बाजवा साहब जब आए थे, सुना नहीं, बाजवा साहब जब आए थे उनकी सोच थी कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने, डेमोक्रेसी लानी है कंट्री में, पाक साफ माहौल बनाना है जी, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने। और जैसे ही वो कुर्सी पे बैठे, कुर्सी में जादू है भाई। जो बात पहले कहते हैं उसको उसके मुखालिफ वो करके दिखाते हैं। और भाई कुर्सी में कोई जादू है, कैसे तवीज दबाए रखे हैं इस कुर्सी में जो आर्मी चीफ की होती है कि वो आते ही उसकी सोच बदल जाती है, वक्त बदल जाते हैं, उसके जज्बात हालात सारा कुछ बदल जाता है। इतनी अच्छी सोच होने के बावजूद अब ये जो नए आर्मी चीफ है, मुदारा कोई पाकिस्तान के साथ मुखलिस आता, कोई एक लीडर आ जाता, कोई एक यार छोटा सा कंट्री है, जब कोशिश करे उठ सकता है, बिल्कुल भाई उठ सकता है। इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको बड़े बड़े धक्का लगाना पड़ता है, बहुत मुश्किल उठता है।
ये छोटा सा जितने वो कुदरती 10 वसाइल बिलियन डॉलर अल्लाह ने मिल जाए तो हमें दिए हैं ना। 10 बिलियन डॉलर मिल जाए तो ये चलने लगता है भाई। हाँ। तो ये थोड़े से पैसे से चल जाता है। वो तो बड़े कंट्री होते हैं जिनको ट्रिलियन के हिसाब से पैसे चाहिए भाई, छोटा सा कंट्री है, 4-5 डॉलर मिल जाए यार पैसे बिलियन तारक मिल भाई जाए, कौन से कम आते हैं इधर, आते कितनी हैं। फंडिंग होती थी, कितना आपको इमदाद मिलती थी, कुल मिला कितनी के आपको सारी पैसे- खराबियां कहाँ हो रही हैं एस्टेब्लिशमेंट में, टोटल ओवरऑल इस मुल्क जब तक ये को सियासत- इस हालत में लाने वाले कौन है? कैसी अच्छी तवक्कुआत आप दोबारा से रख सकते हैं? भाई अच्छी तो नहीं। ऐसे रख सकती है ये है कि हम कि आप हिम्मत कहीं मुल्क में किसी में अप्लाई करो, हमें वीजा दे दो, या से निकल जाओ, तब अच्छे हालात हो सकते हैं, वरना भाई यहाँ पे तो नहीं हो सकते। तो भाई साहब हमारी तो फाइनली जो कंक्लूजन ये निकाला है ना कि काश कोई हमें अमेरिका का वीजा दे दे तो उधर ही निकल जाए, या इंडिया में भाई साहब घूमने के लिए जाएंगे लेकिन पक्का नहीं रहने जाएंगे, और ना ही वो हमें रहने देंगे। तो ठीक है भाई साहब, ये जो बातें हैं पता नहीं किधर किधर निकल जाती हैं, हमारे जो भावना में है ना कभी कभी बह जाते हैं, क्योंकि तो बोले तब भी मारे जाएंगे, ऐसे- ना बोले तब भी मारे जाएंगे। वो कहते हैं ना कि ना भाई बोल के दब दब के मरे, अब बोल के मरो। सही बात है। सही बात है। तो ये है भाई साहब कि अब पता नहीं कंट्री का होगा क्या, हमें तो भाई कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अब बनो ना जहादी, ये भी तो जहाद ही है। हाँ असल में यही जहाद है, और जालिम जहाद- हुक्मरान के खिलाफ बोलना ये जहाद है। हाँ। लेकिन वो जब हुक्मरान चला जाता है ना तब भी बोलती है वहाँ क्यों? भी, पहले नहीं बोलती। नहीं नहीं, हुक्मरान था, इकतदार में अरे था। था, बाजवा साहब थे, तो हम बोल रहे हैं उस तो- वक्त हम इतनी नहीं- दुनिया नहीं उठती, भाई, भाई हमारी तो दुनिया इतनी- उठ रही है। भाई साहब- हमारी तो इतनी औकात नहीं थी, दुनिया बहुत थी उनके पीछे, उनको शीशा दिखाने वाली बहुत दुनिया थी। चलो जी ठीक है। और भाई साहब इमरान खान भी इनका पाला ही हुआ है। अब देखें कि अब इनके बगैर अगर आता है, अगर मुआहदे करके आता है तो फिर तो भाई वही बात होगी। जी। अगर इनके मुआहदों के बगैर आता है तो फिर कुछ उम्मीद है, लेकिन तो उन्होंने कोई- कहा है कि अब नहीं करने आएगा में भाई। पब्लिक तो जाती नहीं, उन्होंने कहा है कि आप मुलाकातें करेंगे उनके साथ, ताल्लुकात बेहतर करेंगे, तो फिर वो क्या होगा? चलो जी ठीक है, देखते हैं अब आने वाले वक्तों में क्या। अपनी रात जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। नींद आ गई भाई इतनी। चलो जी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।